آج نوجوان نسل ڈیزائن والے کپڑے پہننے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتی۔ دلہے کو آپ دیکھ لیجئے، دلہے کی جو شیروانی ہوتی ہے اس میں جو چمکیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اس میں جو ڈیزائن لگایا گیا ہوتا ہے، اس کے بھائی، اس کے دوست شادیوں میں، فنکشنز میں، اور وہ لوگ جمعہ میں بھی ایسے کپڑے پہن کر اور دوسری جگہوں پر بھی ایسے کپڑے پہن کر پھرتے ہیں، بہت ہی شوق کے ساتھ پھرتے ہیں۔ بالکل عورتوں کے جیسا وہ لباس معلوم ہوتا ہے، کلرفل اور ڈیزائن والا وہ لباس۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی چل رہا تھا اور وہ اپنے بالوں پر اور اپنے کپڑوں پر اترا رہا تھا، اپنے بال کی خوبصورتی پر، اپنے کپڑوں کی خوبصورتی پر وہ گھمنڈ کر رہا تھا، فخر کر رہا تھا۔ اذ خسف بہ الارض، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا، فہو یتجلجل، اور وہ آدمی زمین میں دھنستا ہوا جا رہا ہے، حتی تقوم الساعہ، قیامت تک اس آدمی کو زمین میں ایسے ہی دھسایا جائے گا، مسلسل اس کو دھسایا جائے گا۔ رسول اکرم نے واضح طور پر اس حدیث میں کہہ دیا کہ جو بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کپڑے پہنتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلت والا لباس پہنائے گا اور پھر اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ کتنے لوگ دکھانے کے لیے کپڑے پہنتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس عمدہ قسم کے کپڑے خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بیج پر لا کر، سود پر لا کر، لون لے کر اگر میں معمولی قسم کا لباس پہن کر نکلوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ قرض پر لا کر لوگوں کو دکھانے کے لیے کپڑے پہنتے ہیں۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر قسم کی تعریف، بڑھائی و کبریائی اس ایک اللہ عز و جل کے لائق و سزاوار ہے، جو اللہ ساری کائنات کا خالق و مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے اس کائنات میں پے در پہ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی سرور کونین تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اس ناقص حمد و صلوات کے بعد حاضرین جمعہ، آج اس جمعہ کے موقع پر جس موضوع کو لے کر آپ کے پیش نظر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے لباس کی شرعی حیثیت۔ لباس شرعی حدود میں رہ کر صاف ستھرا لباس پہننا اور عمدہ قسم کا لباس پہننا، چاہے وہ قیمتی ہی کیوں نہ ہو، عمدہ قسم کا لباس، صاف ستھرا لباس پہننا اسلام میں جائز ہے۔ اس کی دلیل
ترمذی کی حدیث ہے، عمر بن شعیب اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمته علی عبده۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بندے پر اپنی نعمت کے اثر کو پسند فرماتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بندے کو مالدار بنایا ہے، اسے دولت مند بنایا ہے اور اس کے پاس پیسہ موجود ہے، تو ایسا انسان میلے کچیلے کپڑے پہن کر پھرتا ہے یا پھر ایسا انسان پھٹے پرانے کپڑے پہن کر پھرتا ہے تو یہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو مال دیا ہے تو مالدار کو چاہیے کہ وہ عمدہ لباس پہنے، صاف ستھرا لباس پہنے، قیمتی لباس پہنے۔ لیکن قیمتی لباس میں ایک مالدار کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ فخر کے لیے اس لباس کو نہ پہنے، تکبر کے لیے وہ اس لباس کو نہ پہنے، غرور اور گھمنڈ کے لیے وہ اس لباس کو نہ پہنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابن ماجہ کی ایک حدیث میں کہا گیا، عمر بن شعیب اس حدیث کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم یخالطہ اسراف او مخیلۃ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں کھاؤ اور پیو، جو کچھ اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا کر رکھی ہیں ان نعمتوں کو استعمال کرو، تم خوشی سے کھاؤ، تم خوشی سے پیو۔ وتصدقوا، اور جب اللہ نے تم کو مال دیا ہے تو صدقہ و خیرات بھی کرو۔ والبسوا، اور عمدہ قسم کے کپڑے بھی تم پہنو۔ ما لم یخالطہ اسراف او مخیلۃ، لیکن اس بات کا خیال رکھو کہ تمہارا کپڑا پہننے میں، تمہارے کھانے میں، تمہارے پینے میں کسی قسم کا اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، او مخیلۃ، یا تمہارے کپڑے پہننے میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مالدار انسان عمدہ قسم کے کپڑے پہن سکتا ہے، قیمتی کپڑے پہن سکتا ہے، لیکن فضول خرچی وہ نہیں کرے گا اور نہ ہی وہ تکبر اور غرور اور گھمنڈ کے لیے اپنے کپڑوں کو پہنے گا۔ اسی طرح کون سے لباس ناجائز ہیں، اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے، تیز سرخ رنگ کا لباس، یعنی ریڈ کلر کا، لال کلر کا لباس، اسی طرح پیلے کلر کا لباس، اس کو پہننے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اس کی دلیل ابو داؤد کی حدیث، عمران بن حسین اس حدیث کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ارکب الارجوان ولا البس المعصفر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لال زین پر سوار نہیں ہوتا۔ زین کہتے ہیں گھوڑے کے اوپر جو سواری کے لیے استعمال کی جاتی ہے، میں لال زین پر سوار نہیں ہوتا اور نہ ہی میں پیلے کپڑے پہنتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہننے میں، یہ چیزیں استعمال کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے آج کے ہم مسلمانوں پر، آج کے نوجوانوں پر، جو انتہائی سرخ رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، لال رنگ کے کپڑے، پیلے رنگ کے کپڑے، کلرفل کپڑے۔ اسلام نے کپڑا پہننے کی اجازت دی ہے، لیکن اسلامی حدود میں رہ کر کپڑوں کو پہننا چاہیے، کیونکہ یہ دین کا حصہ ہے۔ اسی طرح زعفران کا رنگ جن کپڑوں پر رنگا گیا ہو، زعفرانی رنگ کے جو کپڑے ہوں، ان کو پہننا بھی منع ہے۔ دلیل مسلم شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ثوبین معصفرین فقال ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ عبداللہ بن عمر 2 کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہ دونوں کپڑے معصفرین زعفرانی رنگ کے تھے۔ اس کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذہ من ثیاب الکفار، اے صحابی یہ کپڑے تو کفار کے کپڑے ہیں، یہ کپڑے کافر لوگ پہنتے ہیں، فلا تلبسھا، تم آئندہ سے ان کپڑوں کو نہ پہنو، اس طرح کے رنگ کے کپڑوں کو نہ پہنو۔ آج ہم بھی دیکھتے ہیں، خود ہمارے ہندوستان میں موجود ہے کہ زعفرانی رنگ کفار بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ان کے کپڑے، ان کے جھنڈے آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ زعفرانی رنگ کے کپڑے، آرنج کلر کے رنگ کے کپڑے پہننا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح نقش و نگار والا لباس، جس لباس میں، جس کپڑے میں ڈیزائن ہو، جس میں نقش نگاری کی گئی ہو، جس میں چمکیوں کو ٹاکا گیا ہو، جس میں لیس وغیرہ کو لگایا گیا ہو، ایسے کپڑے پہننا بھی اسلام میں سخت منع ہے۔ اس کی دلیل بخاری کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راویہ ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منقش چادر کو پہنا، آپ کو تحفے میں دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منقش چادر کو پہنا جس میں ڈیزائن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہن کر نماز پڑھتے ہیں۔ نماز میں آپ کا خیال ان چادر میں پڑے ہوئے بیل بوٹوں کی طرف جاتا ہے، اس ڈیزائن کی طرف جاتا ہے، آپ کی نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نماز کو مکمل کرتے ہیں تو فوراً اپنے جسم سے اس چادر کو نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس چادر کو ابو جہم کے پاس لے کر جاؤ۔ ابو جہم کی جانب سے یہ چادر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں ملی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ ابو جہم کے پاس یہ چادر لے کر جاؤ اور کوئی دوسری چادر میرے پاس لے کر آؤ، اس چادر نے مجھے میری نماز میں غافل کر دیا ہے۔ تو غور کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے کپڑوں سے کس طرح نفرت کر رہے ہیں، لیکن آج مسلمان، آج نوجوان نسل ڈیزائن والے کپڑے پہننے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتی۔ دلہے کو آپ دیکھ لیجئے، دلہے کی جو شیروانی ہوتی ہے اس میں جو چمکیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اس میں جو ڈیزائن لگایا گیا ہوتا ہے، اس کے بھائی، اس کے دوست شادیوں میں، فنکشنز میں، اور وہ لوگ جمعہ میں بھی ایسے کپڑے پہن کر اور دوسری جگہوں پر بھی ایسے کپڑے پہن کر پھرتے ہیں، بہت ہی شوق کے ساتھ پھرتے ہیں۔ مرد کے گردن میں اس شیروانی پر عورت کی طرح اوڑھنی لگی ہوئی ہوتی ہے، دونی لگی ہوئی ہوتی ہے، بالکل عورتوں کے جیسا وہ لباس معلوم ہوتا ہے، کلرفل اور ڈیزائن والا وہ لباس۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ اسی طرح کون سا لباس ہمارے لیے ناجائز ہے؟ ریشمی لباس۔ ریشم عورتوں کے لیے تو جائز ہے، لیکن مردوں پر ریشم حرام ہے۔ مرد چاہے پورا لباس ریشم کا پہنے یا پھر اپنے لباس میں کچھ حصہ بھی اگر ریشم مرد لگاتا ہے تو اس کے لیے وہ حرام ہے۔ اس کی دلیل طبرانی کی حدیث ہے، معاذ بن جبل اس حدیث کے راوی ہیں، رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبۃ مکففۃ بحریر فقال له طوق من نار یوم القیامہ۔ کتنی خطرناک بات یہاں پر اس حدیث میں کہی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک جبہ پہنے ہوئے دیکھا اور اس کے جبے میں اس کا دامن وہاں پر ریشم کا تھا، اور دامن کہتے ہیں کالر سے لے کر بٹن لگانے کے لیے جو حصہ ہوتا ہے، یہ حصے کو دامن کہا جاتا ہے۔ یہ حصہ وہاں پر ریشم کا تھا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو دیکھ کر کہا طوق من نار یوم القیامہ، آج تم نے دنیا میں اس ریشم کے کپڑے کو پہنا ہے، یہی ریشم کا کپڑا کل قیامت کے دن تمہیں جہنم میں طوق بنا کر پہنایا جائے گا۔ یہ ریشم کا کپڑا تمہیں جہنم میں لے جائے گا اور جہنم میں طوق بنا کر تمہیں وہاں پر پہنا جائے گا۔ کتنی سخت بات یہاں پر ریشم کے کپڑے استعمال کرنے والے لوگوں کے لیے کی گئی ہے۔ اسی طرح ایسا لباس جو انسان کی شرمگاہ کو ظاہر کرتا ہو، یعنی باریک لباس، پتلا لباس یا پھر اونچا لباس، فٹ لباس اگر کوئی انسان پہنتا ہے تو ایسا لباس پہننا بھی اسلام میں منع ہے۔ دلیل بخاری کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبستان ان یختبی الرجل فی الثوب الواحد لیس علی فرجہ شیء، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، نہا رسول اللہ، رسول اکرم نے منع کیا، ایسے کپڑے کو پہننے سے منع کیا کہ انسان اس کو پہنتا ہے لیکن جب وہ بیٹھتا ہے تو اس کی شرمگاہ دکھنے کا اندیشہ ہے، اس کی شرمگاہ نظر آنے کا اندیشہ ہے، تو ایسا کپڑا اسلام میں نہیں پہنا جا سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے۔ آج نوجوان کتنے ایسے ٹائٹ لباس پہنتے ہیں جس سے ان کے نشیب و فراز نظر آتے ہیں، جس سے ان کے کچھ حصے ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں، اور نوجوان ایسے پینٹ پہنتے ہیں، ایسی جینس پہنتے ہیں اور ایسا اونچا شرٹ ان کا ہوتا ہے، ٹی شرٹ ان کا جو اونچا ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، ٹی شرٹ یا وہ شرٹ اوپر چڑھ جاتی ہے، پینٹ نیچے اتر جاتی ہے اور شرمگاہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، شرمگاہ وہاں پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ فٹ لباس، باریک لباس، اونچا لباس جو شرمگاہ کو ظاہر کر دے، ایسے لباس کو پہننے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ڈھیلے ڈھالے لمبے لباس پہنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہننا پسند فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خمیص پہننا پسند فرماتے تھے۔ ڈھیلے ڈھالے صحابہ کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ہوا کرتے تھے۔ اور تنگ لباس، باریک لباس، ایسا لباس جو شرمگاہ کو ظاہر کرے، عورتوں میں آج یہ چیز بہت ہی زیادہ کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ عورت جو فٹ لباس آج پہن رہی ہے، جو باریک لباس آج پہن رہی ہے، ایسی عورتیں اسلام کا مطالعہ کریں کہ اسلام میں، شریعت میں ایسی خواتین کے لیے کس طرح سخت عذابات بیان کیے گئے ہیں، کس قدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورتوں پر، تنگ لباس پہننے والی عورتوں پر کس طرح غضبناک ہوئے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو بہت زیادہ دیکھا، بہت زیادہ دیکھا، وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی عورت نے کپڑا تو پہن رکھا ہے لیکن فٹ لباس ہے، عورت نے کپڑا تو پہن رکھا ہے لیکن باریک لباس ہے، عورت نے کپڑا تو پہن رکھا ہے لیکن اونچا لباس ہے، جس سے اس کا سطر وہاں پر دکھ رہا ہے، جس سے اس کی شرمگاہیں وہاں پر دکھ رہی ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جو دنیا میں کپڑا تو پہنتی ہیں لیکن کپڑا پہننے کے باوجود یہ ننگی ہوتی ہیں، لا يدخلن الجنت، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ نہ صرف جنت میں داخل نہیں ہوں گی بلکہ رسول اکرم نے فرمایا وَلَا يَجِدْنَا رِيحَهَا وَإِنَّا رِيحَهَا لَا تُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، ایسی عورتیں جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو کو بھی وہ نہیں پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت بہت دور کی مسافت سے آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ کتنی بد نصیب ہیں وہ عورتیں جو جنت میں نہ جا سکیں، کتنی بد نصیب ہیں وہ عورتیں
جو جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں، آج خواتین کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ صحابیات کس طرح کے کپڑے پہنا کرتی تھیں۔ صحابیات پورے حجاب کے ساتھ، گھر میں بھی حجاب، باہر بھی حجاب، گھر میں پورے بالوں کو چھپا کر، اپنے جسم کو چھپا کر، صرف چہرہ اور اپنے ہاتھ گھروں میں صحابیات کھلا رکھتی تھیں، اور جب باہر جاتیں تو نہ ان کا بال نظر آتا نہ ان کے ناخن نظر آتے، کیونکہ صحابیات کو پتہ تھا کہ اگر ہم بے پردہ ہو جائیں، اگر ہم باریک لباس پہن لیں، اگر کسی غیر محرم کسی مرد کی نظر ہمارے اوپر پڑ جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو جہنمی بتایا ہے، صحابیات بڑی فکر کے ساتھ حجاب کا اہتمام کیا کرتی تھیں۔ آئیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بخاری کی حدیث ہے۔ مرجانہ کہتی ہیں کہ حفصہ بنت عبد الرحمن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حفصہ یہ آتی ہیں، اور حفصہ کے سر پر ایک پتلی اوڑھنی تھی۔ اوڑھنی کو تو انہوں نے اوڑھ رکھا تھا، لیکن وہ باریک تھی، پتلی تھی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ حفصہ کے سر پر باریک اوڑھنی ہے تو فوراً اس اوڑھنی کو نکالا، اس اوڑھنی کو پھاڑ دیا، حضرت عائشہ نے اس اوڑھنی کو پھاڑ دیا، اور ایک موٹی چادر حضرت حفصہ کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اڑا دیا۔ غور کریں، کسی اور دوسرے کپڑے کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی ہے، بلکہ صرف وہ کپڑا جو سر پر اوڑھنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ اوڑھنی باریک ہے، وہ اوڑھنی پتلی ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے اس اوڑھنی کو پھاڑ دیا اور اس کی جگہ پر ایک موٹی چادر وہاں پر حفصہ کے اوپر اڑا دی۔ اتنا زیادہ حجاب کا اہتمام، اتنا زیادہ پردے کا اہتمام صحابیات کیا کرتی تھیں، لیکن افسوس ہوتا ہے آج کی خواتین پر، بہت ہی غیر شرعی لباس آج خواتین پہن رہی ہیں۔ گھروں میں تو الگ بات ہے، فنکشنوں میں جاتی ہیں، شادیوں میں جاتی ہیں، فلاں باہر نکلتی ہیں تو عریانی والا لباس آج خواتین اس کو پہن رہی ہیں۔ ایسی خواتین صحابیات کی زندگی کو انہیں دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح شہرت اور ناموری کا لباس پہننا بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ انسان اگر لباس پہنتا ہے لیکن شہرت کے لیے پہنتا ہے، لوگ مجھے دیکھ کر بڑا سمجھیں، انسان کپڑے پہنتا ہے، لباس پہنتا ہے، لیکن دکھاوے کے لیے پہنتا ہے، ریاکاری کے لیے پہنتا ہے، تو ایسا لباس انسان کو جہنم کی آگ میں لے کر جائے گا۔ اس کی دلیل ابن ماجہ کی حدیث، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مظلۃ یوم القیامہ ثم الہب فیہ نارا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص دنیا میں شہرت والا لباس پہنتا ہے، دکھانے کے لیے کوئی لباس پہنتا ہے، ریاکاری کے لیے کوئی لباس پہنتا ہے، البسہ اللہ ثوب مظلۃ یوم القیامہ، تو ایسے شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ذلت والا لباس پہنائیں گے، ذلت والا لباس پہنائیں گے۔ ثم الہب فیہ نارا، پھر اس آدمی کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ آج غور کریں، کتنے لوگ دکھانے کے لیے کپڑے پہنتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس عمدہ قسم کے کپڑے خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، قرض پر لا کر لوگوں کو دکھانے کے لیے کپڑے پہنتے ہیں۔ ان کے پاس عمدہ قسم کے کپڑے پہننے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بیچ پر لا کر، سود پر لا کر، لون لے کر، اگر میں معمولی قسم کا لباس پہن کر نکلوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ چلو ٹھیک ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے، سود پر لا لیتا ہوں، لون پر لا لیتا ہوں، بیچ پر لا لیتا ہوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے،
لوگ آج غلط قسم کے کپڑے پہن رہے ہیں. رسول اکرم نے واضح طور پر اس حدیث میں کہہ دیا کہ جو بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کپڑے پہنتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلت والا لباس پہنائے گا اور پھر اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا. اور شہرت کے لیے جو کپڑے پہنتا ہے, ریاکاری کے لیے جو آدمی کپڑے پہنتا ہے, ایسے آدمی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے. آخرت میں تو اس کے لیے سزائیں ہیں, دنیا میں بھی اس کو سزا دی جاتی ہے, زمین میں اس کو دھسا دیا جاتا ہے. دلیل مسلم شریف کی حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما رجل یمشی قد اعجبته جمته وبرداه اذ خسف به الارض فهو يتجلجل في الارض حتى تقوم الساعة. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی باہر نکلا, چل رہا تھا, اور وہ اپنے بالوں پر اور اپنے کپڑوں پر اترا رہا تھا, اپنے بال کی خوبصورتی پر, اپنے کپڑوں کی خوبصورتی پر وہ گھمنڈ کر رہا تھا, فخر کر رہا تھا. اذ خسف به الارض, ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا. فہو یتجلجل, اور وہ آدمی زمین میں دھنستا ہوا جا رہا ہے. حتی تقوم الساعہ, قیامت تک اس آدمی کو زمین میں ایسے ہی دھسایا جائے گا, مسلسل اس کو دھسایا جائے گا. غور کریں, شہرت کے لیے جو کپڑے پہنتے ہیں اللہ ان کو دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے, زمین میں دھسا دیا اللہ تعالیٰ نے. اور ایک حدیث میں بیان کیا گیا, ابو داؤد کی حدیث ہے, کہ جو لوگ شہرت کے لیے کپڑے پہنتے ہیں, دکھاوے کے لیے کپڑے پہنتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے قریب ان کی شکلوں اور صورتوں کو بدل دے گا. خنزیر ان کی شکلوں کو بنا دے گا, سور ان کی شکلوں کو بنا دے گا. یہ حالت ان لوگوں کی ہونے والی ہے جو دکھاوے کے لیے اپنے لباس کو پہنتے ہیں, اپنے کپڑوں کو پہنتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی لباس کو اختیار کریں. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کے کپڑے پہننے کا حکم دیا ہے اس طرح کے کپڑے ہم پہنیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں لباس کے معاملے میں شریعت کو مد نظر رکھنے کی توفیق عنایت فرمائیں. اللہ ہمیں ناجائز لباس سے بچائے, جائز لباس ہمیں پہننے کی توفیق دیں. ہر شرک سے بچائیں, ہر بدعت سے بچائیں, ہر گمراہی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں. جہنم کی آگ سے بچائیں, قبر کے عذاب سے بچائیں, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں. دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں. دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان غیر مسلمین کو یا تو ہدایت دے یا پھر ان کو نیست و نابود کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں پوری زندگی قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بنائیں. دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا کریں اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا کریں, اور مرنے سے پہلے پہلے ہمیں سدھر جانے والا بنائیں. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.